السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ الحمدللہ جی، آج 4 آیات ہیں۔ پہلی ان میں سے 2 جو ہے وہ غریب الکلمات ہیں۔ ایک اسوتن اسپیشلی خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوتن کا مطلب ہوتا ہے انسان کی ایسی حالت جس میں وہ کسی کا متبع ہو۔ متبع یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہو، وہ حالت چاہے اچھی ہو یا بری، اس کو اسوتن کہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ ملتا ہے حسنۃ۔ تو اسما کا پھر ترجمہ کر دیا جاتا ہے نارملی نمونہ، یعنی ماڈل کے طور پر۔ اسوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے اعمال، آپ کے معاملات، آپ کی ہر چیز اسوہ ہیں، اور اسوۃ حسنہ ہے، اچھی اسوہ ہے، اچھے جو ہے وہ نمونہ ہے۔ اس کے بعد نحبن کہتے ہیں ایسی نظر کو جس کا پورا کیا جانا واجب ہو، اسے نحبن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ شاید 1 یا 2 بار ہی آیا۔ اعراب الآیت کی طرف چلتے ہیں، تو بلاتا ہوں میں سب سے پہلے، آئیے مصرانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذرا آواز بلند کیجیے اپنی۔ جی سر، میں نے فین آف کر دیا ہے، وہ فین کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سو لام کیا ہے؟ سر یہ لام قسم ہے، اوکے، قد کیا اور ہے؟ قد جو ہے تاکید کے لیے ہے، حرف تاکید ہے، اور کانا یہ کیا ہے؟ لقد ماضی کے ساتھ آتا ہے۔ کانا اس میں ناقص ہے یہاں پر، اس میں اور ناقص ہے؟ لکم جو ہے اور فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے کانا، اور لکم جو ہے وہ خبر ہے۔ کانا کا اسم کیا ہے؟ سر کانا کا اسم جو ہے سر اسوۃ حسنۃ۔ اسوۃ حسنہ کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ مؤخر ہے، اسم کانا مؤخر۔ یہ اسم کانا ہے، اور خبر کانا کیا ہے؟ لکم خبر لکم، مقدم ہے سر، خبر کانا، اور ٹھیک فی ہے۔ رسول اللہ جو ہے وہ متعلق ہے۔ 1 منٹ رک جائیں۔ یہ مرکب توصیفی، جی۔ تو اگلا سوال میں کرتا ہوں فرحین جاوید سے۔ جی فرحین۔ یس سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فی رسول اللہ کیا ہے؟ سر آپ نے ایک بار کلاس میں بتایا تھا کہ نکرہ سے پہلے اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا حال بن جاتا ہے۔ یس، مصرانہ دیکھا انہوں نے یاد رکھا۔ اور ذوالحال کیا ہو گیا؟ اسوۃ حسنہ۔ یہ ذوالحال ہے، اور یہ حال ہو فی جائے گا۔ رسول اللہ حال ہے۔ اصل میں جملہ نارملی کیسے بن رہا ہے؟ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ،
یعنی وہ جو اچھا نمونہ ہے اسوۃ حسنۃ ہے وہ کس میں ہے؟ فی رسول اللہ. تو اصل میں یہ بھی صفت تھا اسوہ کی، اس کو مقدم کر دیا گیا، اس سے کیا بن گیا؟ وہ اس کا حال بن گیا. ہاں ٹھیک ہے، لقد کان لکم فی ٹھیک ہے. رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو مس رانا کیا جواب ترجمہ کیا بنا اتنے اس حد تک؟ یقیناً بے شک تمہارے لیے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہترین نمونہ. ٹھیک ہے جی مس رانا، بہت شکریہ. جی تو فرحین آگے بتائیے. جزاک اللہ خیر. یس سر یس سر لام جو ہے وہ جار ہو جائے گا اور من جو ہے مجرور ہے. اب یہاں پر من موصولہ ہے تو آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کا صلہ بن جائے گا. کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اس صلہ میں جو کہاں تک ضمیر ہے؟ ہے صلہ کہاں تک ہے؟ من موصولہ کا صلہ آخرہ تک. کہاں تک؟ آخرہ. تو پھر یہ واو کیا ہے؟ واو عطف. جب عطف ہوگا تو کس پر عطف ہو رہا ہے؟ ذکر اللہ کثیرا. اچھا سر تو کثیرن تک ہو جائے گا پھر اس کا ہاں جی صلہ. یہاں تک ہوگا. ٹھیک ہے یس سر. اوکے. اب کانا کا اسم کیا ہے؟ کانا کا اسم جو اس میں ضمیر ہے ہوا وہ اسم کانا ہو جائے گا اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ ایک منٹ، جو اسم عطف کانا ہوا یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ رسول کو، اسوتن کو، من کو، کس کو؟ من کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. من کی طرف لوٹ رہی ہے. اوکے گڈ. اب خبر کیا کانا کی؟ کانا کی خبر پورا جملہ فعلیہ ہے، 2 جملہ فعلیہ ہیں اس میں. یرجو سے لے کر یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ کانا کی خبر بنے گی کثیرہ تک. یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یس سر. پہلے جملے کو کر لیتے ہیں. یرجو کے بارے میں یس سر. بتائیے، کون سا فعل ہے، باب کیا ہے، مادہ کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یس سر یہ جو ہے را جیم واو مادہ ہے اور باب نون سے ہے اور رجا یرجو. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے سر. اور ٹھیک اس میں ہوا جو ہے وہ اس کا فائل ہو جائے گا. اسم جلالہ معطوف علیہ واو عطف اور ایک الیوم منٹ، کیا الآخرہ. کہہ رہی ہیں؟ اللہ اسم اس کا الجلالہ مفعول بن کیا ہے؟ معطوف علیہ کیونکہ واو عاطف آ گیا. چھوڑے نا اس بات کو، آپ مفعول کی بات کریں. یا آئندہ یہ یس سر. معطوف علیہ شلیہ یوز نہیں کرنا آپ نے. اوکے سر یہ مفعول ہے. اللہ یہ جو ہے مفعول ہے. اسم جلالہ جو ہے مفعول ہو جائے گا، واو عاطفہ ہے اور الیوم الآخرہ بھی وہ ہو جائے گا مفعول. ہاں جی اور یہ یہ دوسرا مفعول. آپ ہی کدھر کو سفر شروع کر دیتی ہیں؟ پتہ ہے. یہ مفعول نمبر 2. ٹھیک ہے. یس سر. الآخرہ منصوب کیوں ہے؟ الآخرہ جو ہے اس کی الیوم کی صفت ہونے کی وجہ سے. صفت ہونے کی وجہ سے. یس تو یہ مرکب ہے توصیفی ہے. ٹھیک ہے. یس سر. آسان رکھا کریں اپنے لیے، کیوں مشکل الفاظ کا استعمال کرتی ہیں آپ؟ نہیں کروں گی سر. آپ کو بہت آتا ہے تو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کریں یہاں تک. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یس سر. ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں. ہاں جی یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں. اگلا جملہ کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا. ٹھیک ہے. جو واو عاطفہ پہلے والے جملے پر، جملہ فعلیہ پر، اور ذکرہ جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا جو ضمیر ہے وہ فاعل ہو جائے گی. اللہ حالت نصب میں مفعول فرسٹ ہو جائے گا اور کثیرہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. اچھا کثیرہ مفعول مطلق کی صفت ہوتا ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے. یہ کثیرہ وغیرہ جو آتے ہیں نا اس کے پیچھے کیا ہے؟ مفعول مطلق یہاں پر مصدر معذوف ہے، یعنی ذکر اللہ ذکرن کثیرہ. ٹھیک ہے. یس سر. یہ پوائنٹ بتایا تھا شاید آپ بھول گئی.
کہ یہ بتا کثیرہ دیتے وغیرہ ہیں کیا ہوتے قلیلاً. ہیں؟ جی جی یہ صفت آپ نے ہوتے بتایا. ہیں. یس سر صفت ہوتے ہیں جو مفعول ہڈن مطلق محذوف کی. مطلق کے معذوف. ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں پر اب آپ خود بتائیے مجھے کہ وہ مصدر کیوں محذوف ہے؟ مصدر کیوں معذوف ہے؟ ہاں جی ایک پوائنٹ میں نے بتایا تھا. بھول گئی سر. کوئی بات نہیں، نو پرابلم. کسی کو یاد ہے اور مصدر کیوں محذوف ہے؟ عتیقہ بتائیں مصدر کیوں محذوف ہے؟ سر یہاں پہ ذکر کی بات الگ سے آئی ہے نا، مطلب پہلے سے اسٹیٹمنٹ ذکر کے بارے میں نہیں. ہاں جی. اگر ذکر پہلے سے تعلق ہو، ذکر کیا جا رہا ہو تو یعنی پھر ذکر کا آیات ذکر اللہ سے متعلق نہیں تھی. جی ٹھیک ہے فرین، آپ نے سمجھی بات؟ یس سر ہاں ذکر سے متعلق آیات کیونکہ نہیں تھی اس لیے یہاں پر آیات جو پیچھے چل رہی ہیں والی بات. اس میں ذکر اللہ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا. تذکرہ نہیں ہے. Yes, sir. ہمیشہ مصدر وہاں مطلق موجود ہوتا ہے جہاں اس کا تذکرہ موجود ہو. صحیح ہے. یس سر. جہاں تذکرہ نہیں ہوگا وہاں پر مصدر محذوف کر دیا جاتا ہے اور اس کی صفت لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن Yes, مجید sir. میں آپ جائیے تلاش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کثیرہ میں ایک جگہ آیا ذکرن کثیرہ. وہاں دیکھیے گا وہاں کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصدر کو بھی بیان فرمایا ہے. تو وہاں آپ کو یہی ملے گا کہ پیچھے آیات میں اچھا یہ بھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایڈجسنٹ آیت ہو سکتا ہے 2-3 آیات پہلے یہ بات ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. یس سر. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی آیت یا اس سے پچھلی میں یا اس سے اگلی میں ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 آیات پیچھے کو معاملہ طے ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. جی سر. اب ماشاءاللہ بہت اچھا سناتی ہیں، بہت ذہین ہیں آپ. لیکن دیکھیں پتہ کیا ہے شکریہ سر. کہ جو یس سر. آپ دیکھ رہی ہیں کہ تمام سٹوڈنٹس کس پوائنٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسی یس چیز سر. لانا جو سننے والوں کو پریشان کرے. یس سر میں یہ آگے کیا سے کہہ دھیان رہی رکھوں ہیں گی. معطوف؟ مجھے پتہ ہے یہ ٹرمنالوجیز ہیں لیکن ان کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں چیزوں کو بہت اوکے سادہ سر میں رکھنے کے دھیان لیے. رکھوں گی. ٹھیک ہے. یس سر میں ایک بات آپ سے یہ کہوں گی کیونکہ جب تک میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی نا مجھے مطلب پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. اس لیے میں پارٹیسپیٹ ہمیشہ کرنا چاہتی ہوں چاہے مجھ سے جتنا بھی آتا ہو. نہیں آپ تو ویلکم. کبھی کبھی آپ کو میں پارٹیسپیٹ جی کرواتا بھی ہوں، اسی لیے کرواتا ہوں کہ آپ جی سر اچھا سناتی ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس چیز کا بھی شکریہ. خیال رکھیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم سر میں دھیان رکھوں گی نہیں نو انشاءاللہ. پرابلم. ابھی مجھے یہ اپنا یہ سننے والے کہیں گے اچھا بھی سناتی ہیں استاد نے، لگتا ہے علم جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا تھا تو استاد نے ڈانٹ کے علم کو بٹھا دیا ہے. نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی کسی بات کا برا نہیں لگتا. نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. تو کبھی کبھی تعدیباً کوئی بات ہو جاتی ہے تو ورنہ بھائی ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. نہیں سر میں اور یہ ہر بار نوٹس کرتی ہوں سر کیونکہ آپ جو کبھی بھی اگر غصہ کر جاتے ہیں نا تو آپ اس کو اپولوجائز ضرور کرتے ہیں. اور وہی بات مجھے اپنی یاد آتی ہے، میں اسکول میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو میں آپ ہی کی بات یاد کرتی ہوں کہ آپ ایک دم سے نا اس پر مطلب جیسے آپ نے ایک بار غصہ کر دیا تھا تو آپ نے ایک دم اپولوجائز کیا تھا اس میں گروپ میں. تو میں آپ کی والی بات یاد رکھتی ہوں ہمیشہ. ڈر لگتا ہے نا مجھے کہ کہیں پڑھے نہیں پڑھے نہ اور جائیے. جی اچھا جی جی اور یہی بات میں بھی کرتی ہوں، پھر کلاس میں مجھ سے غصہ ہو جاتی ہوں، پھر مجھے ڈر لگتا ہے، پھر آپ کی بات یاد آتی ہے، آپ بھی ایسے کرتے تو پھر میں بھی سوری بول دیتی ہوں کلاس. اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر رحم فرمائے. بہت شکریہ. اوکے جی آگے چلتے ہیں. اس کے ہم جملے دیکھ لیں. سارا جملہ استئنافیہ ہے اصل میں، اور اس کے اندر جو جملہ الگ سے موجود ہے وہ ہے من اسم موصول من کان یرجو اللہ. یہ اصل میں اچھا یہ بات تو ڈسکس نہیں ہو سکی، چلیں کوئی بات نہیں. یہ جو دیکھیں جملہ یہاں مکمل ہو گیا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. اور قسم اٹھا کر بات ہوئی اور تاکید کے ساتھ. اچھا اب جب خطاب ہو رہا ہے تم سب تو اس میں منافقین بھی ہوتے ہیں مومنین بھی ہوتے ہیں، دونوں کو خطاب کیا گیا ہے نا، کیونکہ مدینہ میں جو لوگ موجود تھے، اور یہ پھر تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے ہے. پھر اس میں کلیئر کر دیا گیا
کہ وہ لکم میں اصل میں کم کون ہے, وہ کم میں پھر سیپریٹ کیا گیا, تو یہ بدل ہے اس کم کا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا, اس آدمی کے لیے نمونہ ہے جو اللہ تعالی سے امید رکھتا ہے یوم آخرت کی اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہے. یعنی یہ نمونہ صرف اس آدمی کے لیے ہو سکتا ہے, منافق کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. منافق کے لیے نمونہ ہوتے تو وہ بات مانتے بھی. تو یہ بہت بڑا میسج ہے, اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. آئیے جی حمیرہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عتیقہ آپ بھی موجود رہیے جی, پڑھیں. ولما رأى المؤمنون الاحزاب, و استنافیہ ہے, جملہ استنافیہ شروع ہو رہا ہے, لما ظرف کے طور پر نہیں, ہے. یہ واو عطف ہو رہا ہے, یعنی پچھلے جملے پر عطف ہے. ٹاپک شروع ہوا ہے نا, ٹھیک تو پچھلے جملے جی. یہ لقد کے اوپر ہی ہے, یعنی لقد ولما. اور دوسری بات آگے, رأى جو ہے یہ با فا سے ہے, را حمزہ یا اس کا مادہ ہے, رأى یا را. المؤمنون یہ را کا فائل ہے, الاحزاب مفعول ہے را کا. اچھا مومنون جو ہے یہ کون سے باب سے ہے, مادہ کیا ہے؟ آمانہ یبن باب افعال سے ہے, حمزہ میم نون. اور کون سا اسم ہے یہ؟ اسم الفائل ہے. اسم الفائل ہے. ویری گڈ, یہ بات آپ نے بڑی یاد رکھنی. ٹھیک ہے, اسم الفائل پر جو ال ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ زینہ اسم موصول کے طور پر کام اسم کرتا ہے. موصول کا کام کرتا ہے. احزاب کیا ترجمہ ہو؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب, اور جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا. جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا. ویری گڈ. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ کوئی اس میں اس پوری آیت میں کوئی شرط, جواب شرط کا بھی کچھ سلسلہ ہے یا ایسا نہیں ہے؟ لگ تو نہیں رہا. تھوڑا غور کریں, پھر تو آپ کو لگوانا ہے. لما ویسے ظرف اور شرطیہ دونوں طرح سے آتا ہے ویسے تو لما. اچھا یہ ظرف بھی ہے, اور ظرف ہو گیا تو پھر المجرمون یہ جملہ مضاف الیہ ہو گیا پورا, ٹھیک یہ ہے پورا مضاف الیہ ہو گیا, مجرور ہو گیا. اور یہ شرط بھی جی. ہے. چلے میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں, یہ شرطیہ ہے, تو یہ اس کا جملہ شرط ہے. جواب شرط بتائیں کہاں ہے؟ کالو سے لے کر بس کالو پہ رک کالو. جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا آپ کو غور کرنا تھا نا. ولما رأى جی. المجرمون ولما رأى المؤمنون الاحزاب, جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا, قالو تو انہوں نے کہا. جواب شرط ہو گیا نا. جی جی. ہاں جی, عتیقہ بتائیں قالو کا مقولہ کیا ہے؟ جی سر, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. ادھر تک یہ ایک مقولہ ہے, کامن ہے, یا دو مقولے ہیں؟ دو ہیں, درمیان میں واو عطف موجود ہے. ویری گڈ, دو مقولے ہیں. یہ مقولہ نمبر 2 ہے, یہ مقولہ نمبر 1 ہے. جی تو حمیرہ بتائیے, یہ جو مقولہ نمبر 1 ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. تو اس کا مبتدا کون سا ہے؟ مبتدا ھذا اور ما وعدنا اللہ ورسولہ اس کی خبر. ویری گڈ. اوکے عتیقہ, یہ ماں کون سا ہے؟ ما موصولہ ہے یہ. اوکے, یہ خبر ہوگی, ماں موصولہ ہے. گڈ. فعل کیا ہے, فاعل مفعول بتائیں. وعدنا فعل ہے, اسم جلالہ فاعل, اور ورسولہ یہ دوسرا فاعل. اچھا اللہ اور لفظ الجلالہ فاعل, رسولہ جی, بھی فاعل. رسولہ کون سا اور مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اچھا عتیقہ اور صاحبہ, وعدنا ناں کی چیز ہے. اسم یہ مفعول ہے. ہاں جی, تو اس کو آپ نے فعل میں کیسے داخل کیا؟ جی وہ پورا کر دیا. ٹھیک اوکے, وعدہ کون سا فعل ہے, ماضی مضارع یا امر؟ ہے, ماضی ہے یہ. ماضی ہے. مادہ کیا ہے؟ واو عین دال. واو عین دال. اور باب کون سا ہے؟ باب دود سے ہے یہ. وعدہ کرنا. اوکے گڈ. سو حمیرہ ترجمہ کیجئے. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہ ہے وہ جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا تھا ہم سے. ویری گڈ. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. اوکے, سو عتیقہ اگلا جملہ دیکھیں, صدق اللہ ورسولہ, اس کو ایکسپلین کر دیں اور ترجمہ کر دیں پھر.
جی جملہ فعلیہ ہے، صدقہ ماضی ہے، صاد دال قاف مادہ باب نون سے، صدقہ یصدق اسم جلالہ فاعل ہے، ورسولہ یہ بھی فاعل اور یہ مرکب اضافی ہے، وصدق اللہ ورسولہ اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں سوری اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ فار بوتھ. بہت شکریہ. میوٹ کر دیں. ثانیہ آئیے آپ. ڈاکٹر افشاں آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ثانیہ آگے پڑھیں. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اوکے، تو ماں کون سا ہے؟ ماں نفی کا ہے. زادہ یزیدو. زیادہ کون سا یہ فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. ماضی ہے. مادہ کیا ہے؟ زا و دال مادہ اس میں. زادہ یزیدو. باب کون سا ہے؟ اوکے. باب صاد سے. ہم کیا چیز ہے یہاں پر؟ ہم مفعول ہے. آپ ہم مفعول ہے. اور زیادہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے. وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. ماں موصولہ کی طرف، یعنی یہ اس ماں کی موصول. نا، یہ وہ یا یہ حاضہ کی طرف بھی جا سکتا ہے نا. لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا، جب مومنین نے گروہوں کو دیکھا، قالوا انہوں نے کہا، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ ہم سے کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. وما زادہم، وہ نہیں بڑھاتا ان میں وہ چیز کیا، جب وہ وعدہ دیکھ لیا انہوں نے، وعدہ پورا ہوا، اور وہ وعدہ یعنی وہ اللہ کی جب نشانی دیکھ لی انہیں، اللہ کے قول کو سچ ہوتا دیکھ لیا، تو یہ اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. تو اللہ کس لیے ہے؟ اللہ حسر کے لیے ہے یہاں پر. ٹھیک ہے گڈ. ایمانن ایمان. و تسلیمن منصوب کیوں ہے؟ ایمانن و تسلیمن منصوب اس لیے کیونکہ یہ حال ہے. تمییز ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو زیادہ یزیدو فعل ہے نا، سن رہی ہیں؟ جی. جو زیادہ یزیدو فعل ہے، اس کے ساتھ جو منصوب یعنی اس طرح سے اسماء آتے ہیں وہ تمجیز ہوتے ہیں. یعنی جی. کفا فعل، کفا یکفی اور زیادہ یزیدو، ان دونوں افعال میں جو منصوب اسم آتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہ تمجیز ہوتے ہیں اور نکر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب اگر یوں کہ نا زادہم، اس نے ان کو بڑھا دیا. اب دیکھیں مبہم ہے نا بات، کس چیز میں بڑھا دیا؟ ایمان اور ایمان و فرمانبرداری. تسلیمن، ایمان اور تسلیم میں، یعنی تسلیم کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری میں. ایمان میں اور فرما برداری میں اور بڑھا دیا، تو یہ تمجیز بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اب یہ زیادہ فعل، جی جیسے دعا کہتے ہیں نا، اللہم زدنی علما. اب بتائیے زدنی علما، اب علما منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمہیز ہے، علم میں زیادہ کر دیا. اور نی کیا ہے؟ یہاں مجھے کیا مفعول. فاعل ہے مفعول ہے کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول. زد کا فاعل کیا ہے؟ زد کا فاعل ہے انتا. انتا. اللہم زدنی علما، یا اللہ مجھے بڑھا دے. کس چیز میں؟ علم میں. علم میں بڑھا دے. ٹھیک ہے یہ. جی. جی ڈاکٹر صاحب آئیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ملک میں بھی منی پاکس آیا کہ نہیں آیا؟ منکی پاکس. او منی پاکس کہہ رہی ہوں، منکی پاکس. ہماری طرف تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ نیا عذاب چائنا ہمارے گلے ڈال دینا. چائنا والے وہ گند بلا کھاتے ہیں، پھر ہمارے اوپر ان کی وجہ سے مشکلیں آتی ہیں. اوکے جی. سو پہلا جملہ یہ لما ظرف ہے، یہ پورا مضاف الیہ ہے. شرط جواب شرط ہے. قالو جواب شرط ہے. آگے ہاذا یہ مقول القول نمبر 1 ہے، دوسرا مقول القول، اور تیسرا جملہ عطف ہے لما پر، کہ لما رأى المؤمنون الاحزاب. اور یہ
یعنی یہ ایک جملہ ہے اور یہ پھر دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہی اگلا. ایسا نہیں کہ یہ رآ پر عطف نہیں ہے بلکہ لما پر ہے, یعنی لما وما زادہ. اوکے جی, تو ڈاکٹر صاحبہ بتائیے کیا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ من المؤمنین یہ خبر مقدم ہے, رجال جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. ویری گڈ, خبر مقدم, رجال مبتدا مؤخر, ایکسیلنٹ. سو صدقو کیا ہے؟ صدقو یہ فعل ماضی ہے, اس میں ہم فاعل ہے. ہوم فائل ہے, اور یہ کیا ہے جملہ یہاں پر کیا کر رہا ہے, کیا بن رہا ہے؟ صدقو یہ رجال کا حال یہ صفت ہو جائے, صفت ہو جائے. صفت بن رہا ہے. ویری گڈ. من المؤمنین رجال صدقوا. اب ما عاہد اللہ, یہ ما کیا ہے؟ یہ ماں موصولہ ہے. موصولہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے موصولہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ صدقو کے لیے کیا بن گیا؟ موصول صدقو مفعول بن گیا نا, یہ سے مفعول بن گیا. جی ٹھیک ہے نا, مفعول بن گیا نا. تو یہ حالت نصب میں ایسے ہوتی ہے, ما اس میں موصول نصب میں, بعد نے اس کو ما مصدریہ بھی کہا ہے. اوکے, سو یہ اس کا صلہ ہو گیا. صلہ میں بتائیں کون سا فعل ہے, مادہ کیا ہے, باب کیا ہے؟ جو ہے یہ جو اس سے یہ باب مفعلہ سے ہے. آدھا یعاہدو, اس معاہدہ میں کرنا, ٹھیک ہے. ہم فاعل ہے, لفظ الجلالہ مفعول ہے, علیہ متعلق فعل ہے. علیہ میں اور ہاں یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ماں موصولہ کی طرف. ویری گڈ. اس ہا ضمیر کی وجہ سے ہی یہ مائع موصولہ لگ رہا ہے, چونکہ مصدر وہ مصدر معول کے لیے جو انسٹرومنٹ آتا ہے نا اس کی طرف ضمیر نہیں جایا کرتی. صحیح ہے. اوکے, سو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. بتائیے کیا ترجمہ ہوا؟ من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ آدمیوں نے صدقوا انہوں نے سچ کہا, ما عہد اللہ علیہ. یہاں پہ دیکھیں, جب ہم کہیں نا, جب صدقہ یصدقو کا مفعول آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو سچ کر دینا. انہوں نے سچ کر دیا. ذرا آواز نکالیں نا, آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی. جی سر. جی کریں, ترجمہ کریں آپ. مومنوں میں سے کچھ آدمیوں نے سچ کر دیا. کیا؟ ما عہد اللہ علیہ, جو انہوں نے اللہ سے اس پر وعدہ کیا. جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. دیکھیں, ہر چیز کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا. ما عاہد اللہ علیہ, یہ اللہ حرف جر بس یہ بتا رہا ہے کہ وہ وعدہ کیا تھا. وہ ہا ضمیر واپس ما اسم موصول کی طرف چلی گئی. یعنی ما عاہد اللہ علیہ, جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے ہر چیز میں اب اللہ آ رہا ہے تو اس کا پر کر کے ترجمہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, اور ہا کی ضمیر کا بھی ہم نے ترجمہ کرنا ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ علیہ یہ پورا ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے اس ماں کے بارے میں, تو بس ہم ماں پہ فوکس کریں گے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. صحیح ہے. اوکے گڈ, ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں جی. آئیے فہیمہ. جی سر. شیخ عارفہ. جی فہیمہ پڑھیں. جی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اس میں فاطفہ ہے, منہم خبر مقدم ہے, من موصولہ ہے, اور من قضا نحبہ یہ جو ہے مبتدا مؤخر ہے. ویری گڈ, یہ ہے مبتدا مؤخر. اوکے, من کا صلہ کیا ہے؟ جی, من کا صلہ قضا نحبہ ہے. ٹھیک ہے. قضا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے,
قوف دود یا اس کا مادہ ہے باب دود سے، اور نحبہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول ہے. ویری گڈ، یہ اس کا مفعول ہے. من قضا نحبہ، فمنہم من قضا نحبہ. نحبہ میں ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ من کی طرف، من موصولہ کی طرف. اور قضا کا فاعل کیا ہے؟ جی ہوا ہے. وہ کدھر جا رہا ہے؟ نہیں جی، یہ جا رہا ہے اس کی طرف، من موصولہ کی طرف. تو پھر نحبہ کی ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ بھی ادھر ہی جا رہی جی ہے. یہ اچھا، یہ دونوں ادھر ہی جا رہے ٹھیک ہیں. ہے، کیا صحیح ہے، ترجمہ ہوا؟ ٹھیک. فمنہم من قضا نحبہ. تو ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنی نظر یا منت، یہی نحبہ یہی ہے سر جی؟ ہاں جی، اپنی پوری نظر پوری کر دی. پوری کر دی. قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے ادا کر دینا، جیسے کہ نا قضیت الصلاۃ، یعنی میں نے نماز پورا کر دی، ادا کر دی، پوری کر دی. مکمل کر لی، ادا کر لی. اوکے، جی دوسرے ساتھی جو ہیں وہ آئے. جی سر. ہاں جی، اگلا جملہ پڑھیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اوکے، اس سر میں یہ کیا ہے؟ یہ منہم سر یہ خبر مقدم ہے، اور من ینتظر مبتدا مؤخر ہے. سر یہ من موصولہ ہے، اور ینتظر اس کا صلۃ الموصول ہے. کون سا فعل ہے؟ اور مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ سر یہ فعل مضارع ہے، باب افتعال سے، نون ذا را اس کا مادہ ہے. نون زارا. اوکے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ منہم من ینتظر. اور ان میں سے وہ سب جو انتظار کرتے رہے. نہیں، ان میں سے وہ جو انتظار کر رہے ہیں، مضارع ہے نا. جی سر. جی سر. ان من میں سے وہ ومنہم، جو اور ان میں سے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. اگلا پڑھیں. وما بدلوا تبدیلا. ٹھیک ہے. سر یہ واو عطف ہو رہا ہے، ہوں اور ما نفی کا ہے. ہوں بدلو فعل ماضی، با ہوں باب تفعیل سے، با دا لام مادہ، ہم اس کا فاعل ہوگا. ہوں اور تبدیلا سر یہ مفعول ہوگا. ہوں اور مفعول نہیں مطلق. ان مفعول مطلق. جی سر. ہوں. اور نہیں ان سب نے تبدیلی کی، اور کوئی وہ سب تبدیلی. نہیں بدلے، یعنی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اچھا، بدلو کا فاعل ہم. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ منہم من ینتظر، یہ ہم کا حال ہے. ٹھیک ہے. جی سر. ابھی ذرا اس آیت کو ہم یہاں رکتے ہیں. یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ کل کے پچھلی آیت کو میں ایکسپلین کرتا چلوں. چلیں یہ آگے بات کرتے ہیں، پھر ٹاپک سے ہم الگ ہو جائیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. آئیے مس زویا نسیم نواز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زویا آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے. اوکے، پڑھیں. سر میں پڑھ. جی جی پڑھیں. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. لام کیا ہے؟ لام تعلیل کے لیے ہے. یجزیہ فعل ہے. لفظ الجلالہ فاعل ہے. الصادقین مفعول ہے. اور بصدقہم یہ جار مجرور ہے، متعلق فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ لام کیا تھا؟ لام تعلیل. اور جزیہ فعل مضارع منصوب. ٹھیک ہے، جزا یجزی. تو لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. صادقین کون سا اس میں فاعل اور مفعول؟ اسم الفاعل ہے سر. اسم الفاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے. ہاں جی، ان کے سچ کے سبب سے یہ با سببیہ کہلاتا ہے، یعنی وہ جزا دینے یا بدلہ دینے کی وجہ کیا بن رہا ہے؟ با حرف جر. اوکے، آگے پڑھیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ
او یتوب علیہم، واو عطف ہے، یعذب فعل مضارع ہے، اس میں فاعل ہے، المنافقین مفعول، ٹھیک ہے، اور منافقوں کو عذاب دے. ٹھیک ہے. منافقن یہ کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل مفعول کیا؟ سر یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہے. باب کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ نون فا قاف اور مفاعلہ، مفاعلہ، فاعل یفاعل، نافق ینافق، منافقن، مفاعلہ سے. ٹھیک ہے. یعذب کا فاعل کیا ہے؟ یعذبہ ہوا، کہاں جا رہا ہے؟ لفظ الجلالہ اللہ کی طرف. ویری گڈ. ان شاء، یہ ان کیا ہے اور شاء کیا ہے؟ سر ان کو حرف شرط کہیں گے. جی، حرف شاء شرط جو ہے. ہے شاء فعل شرط ہو گیا، اگر چاہے. ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے. اور یہ اعتراضیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ اعتراضیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹاپک سے الگ آ رہا ہے کہ پہلے بات ہو گئی کہ یعذب المنافقین ان شاء، اگر وہ چاہے. یہ اگر وہ چاہے کہ علماء نے ایکسپلینیشن یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو سزا دینے کا اعلان قرآن مجید میں کر چکے ہیں. یہاں پر ان شاء کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ابھی وہ منافق ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی توبہ کر لے. ٹھیک ہے، جی. تو جو توبہ کر لے گا اس کو کیا ہوگا؟ اس کو تو پھر معاف کر دیا جائے گا نا. تو اس لیے یہ انشاء آیا ہے. تو جو تو نفاق پر مرے گا اس کی تو جہنم پکی ہے. تو یہ انشاء او یتوب علیہم، یہ دونوں باتیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ جو ان منافقوں میں سے توبہ کر لے گا وہ پھر ان میں سے شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جی سر. چلے. یتوب علیہم، یتوبہ کون سا فعل ہے؟ تو فعل مضارع ہے. تا ٹھیک ہے، واو با روٹ ورڈ ہے. تابا یتوبو، تا واو با، تابا یتوبو. یہ یتوبہ منصوب کیوں آ رہا ہے؟ حرف شرط کی وجہ سے. نہیں نہیں نہیں، یہ لام، یہ عطف کا کام کر رہا ہے نا. یہ اچھا، او عطف کا مجھے کام. بتائیے، حرف شرط جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے یا منصوب؟ منسوب کرتا ہے. منصوب کرتا ہے. اصل میں یہ جملہ یہاں ایسے تھا، اسی لیے میں نے اس کو بیچ میں اعتراضیہ بولا ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین او یتوب علیہم. اور یہ ان کے بیچ میں آیا ہے انشاء. سمجھ آ رہی. اوکے. اور یتوبہ جی. علی اور الی میں کیا فرق ہے؟ تابا الی اللہ کی طرف توبہ کرنا، اور تابا علی اللہ کا متوجہ ہونا. اللہ کا توبہ قبول کرنا، قبول کرنا، متوجہ ہونا نہیں ہے. قبول کرنا. ہاں جی، اوکے ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ متوجہ والا کام پتہ نہیں آپ نے کہاں سے ڈال دیا بیچ میں. سر آگے بڑھو. نہیں، آگے میں نیکسٹ ورڈ. فہیمہ آئیے. اوکے سسٹر، تھینک یو ویری مچ. جی سر. اوکے فہیمہ لاسٹ مکمل کریں. جی. ان اللہ کان غفور الرحیم. انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ الجلالہ اسم انا، کانا غفور الرحیمہ یہ پوری خبر انا. کانا کا اسم ہوا اور غفورن اور رحیمہ دونوں خبر کانا ہوں گی. خبر کانا 1 اور خبر کانا 2. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ ہو گیا. چلیں الحمدللہ. اب ہم یہاں سے ذرا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو بہترین نمونہ ہے، وہ ہم یعنی تم سب کے لیے ہے. اور اس میں سے بھی وہ
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور یہ چیز ان میں سوائے اس کے کہ یعنی صرف اور صرف ایمان اور فرما برداری کو بڑھاتی ہے۔ یہ چیز، یہ جو انہوں نے وعدہ دیکھا، جو اللہ کی آیات اور نشانیوں کو وہ دیکھتے ہیں، اس سے ان کا ایمان اور فرما برداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے وہ سچ کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا۔ فمنہم، ان میں سے بعضے ایسے ہیں، من قضا نحبہ، جس نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ہرگز نہیں بدلے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ پچھلی باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کے سبب بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ منافقین کو عذاب دے، انشاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اسوۃ حسنہ آیا ہے، اس پر قد اور لام کا استعمال ہے، اور پھر لکم کا بدل بھی موجود ہے، یہ شدید تاکید کے اسلوب ہیں۔ اتنی بات بھی کافی ہو جاتی کہ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے تم سب کے لیے۔ اس سے یہ ہو سکتا تھا، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے صرف، یعنی ایٹ اے پریزنٹ پوائنٹ۔ پھر لام قسم قد آیا، پھر یہ کہہ دیا گیا لمن کان یرجو اللہ، یعنی اب مضارع آ رہا ہے نا، یعنی جو کرتا رہے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، ذکر فعل ماضی آیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جس نے اللہ کا بہت ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ کے لیے بھی آیا کرتے ہیں بہت سارے فعل عربی میں، کہ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر بہت کرتا رہتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں کہ ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی نمونہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو روز قیامت کے قائم ہونے کی امید رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا بہت ذکر کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سنتوں پر عمل کرنے والے، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں، لوگ مانتے نہیں، آج کل بڑی دلیلیں دیتے ہیں کہ جو آخرت کی امید رکھتا ہے صحیح معنی میں، سچ میں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور بڑا ذاکر ہے، بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو واقعی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ ابھی کوئی داڑھی کٹا کے بیٹھا ہو اور تسبیح پہ تسبیح پھیرے جا رہا ہے، بڑی تفسیریں بیان کر رہا ہے، نہ اس کو سر ڈھانپنا آتا ہے، بڑی بڑی تفسیریں اس سے لکھوا لیں، آپ بڑی تقریریں کروا لیں، بہت سے پاکستان میں بڑے مخنچو پھرتے ہیں آج کل، یوٹیوب پہ بھی ہیں، ویسے بھی سنا ان کے بڑے بڑے پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں، نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اپنے میئرز کو دیکھ لیں کہ آپ نے پیمائش کیسے کرنی ہے، کہ کون ہے وہ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، روز قیامت کا آنے کا اس کو یقین ہے، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والا، کہتے ہیں یار بڑا ذکر کرنے والا آدمی ہے یہ، اس کی زندگی پر نظر ڈالنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ یاد رہے سنت دکھتی ہے، ایمان دکھتا نہیں ہے۔ سنت دکھے گی، کوئی یہ کہہ رہے جو دکھاوا کرے، نہیں تو سنت تو دکھاوے کا ہی نام ہے بھائی، سنت تو ہے ہی دکھاوا۔ دکھاوے سے مراد یہ نہیں کہ میں نے داڑھی دو لوگوں کو دکھانے کی رکھ دی ہے، مطلب یہ ہے کہ سنت تو ظاہر چیز پر آ رہی ہے، ساری سنت کے اعمال سارے ظاہری ہیں موسٹلی، اور جو ایمان کی چیزیں ہیں وہ ساری دل کی ہیں، سب دل کے معاملات ہیں وہ ایمان کے۔ تو
یہ یاد رہیں آپ جس سے دینی علم حاصل کر رہے ہوں، جس کے لیکچرز کو آپ سنتے ہوں، جن کے بیانات کو سنتے ہوں، اس کا بوتھا بھی دیکھ لیں کہ اس کے بوتھے پہ سنت رسول ہے یا نہیں ہے، وہ کتنا اسوۃ حسنہ کو اپنا نشانہ بنا کے رکھے ہوئے ہے کہ میرے لیے اسوۃ حسنہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسوۃ حسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں آتی ہیں، سب کی سب سنتیں آتی ہیں، آپ کا طریقہ، آپ کے اخلاق، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا صبر، آپ کا رہنا، آپ کا کھانا پینا، سب۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ تم سب کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، بہترین رول ماڈل، بیسٹ رول ماڈل۔ تو اسوۃ الحسنہ کو اپنانا یہ ہم سب پر لازم ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ اور اپنائے گا کون؟ وہی من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صرف وہی اپنائے گا۔ باقی اعتراض ہی کریں کہ جی سنتے ہیں چھڑ دے اوپر ہے، تو اگر جو یہ کہے نا کہ یار سنت ہے کوئی اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا، تو وہ پھر لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میں نہیں آ رہا، وہ پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ سمجھیں یہ بڑا سنجیدہ اور سیریس میٹر ہے کہ آپ کسی آدمی سے دینی علم خاص طور پر سیکھ رہے ہیں، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، دینی علم کسی سے سیکھ رہے ہوں تو اس کی زندگی، اس کے ظاہر پر دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل پیرا ہے۔ اگر وہ عمل پیرا نہیں ہے تو وہ سونے سے لکھے بھی باتیں کرے تو مت لیں اس کی باتوں کو، کیونکہ اس کا اپنا دماغ کرپٹ ہوا ہے نا۔ کرپٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح وائرس آ جاتا ہے نا کمپیوٹر میں، اس کے بھی وائرس ہے دماغ میں، اس وائرس نے اس کے سسٹم کو کرپٹ کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کے لیے نزدیک سنتوں کی اہمیت نہیں ہے، وہ اس پہ دلائل دیتا ہے، سنتوں کے خلاف دلائل دیتا ہے، اس کے غیر اہم ہونے کے دلائل دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس آیت کو بہت خوب سمجھ لیں، بہت خوب سمجھ لیں۔ جن واعظوں کو آپ سنیں، جن مبلغوں کو سنیں، جن عالموں کو آپ سنیں، ان کے ذرا نظر دوڑائیے گا، کیا وہ سنت پر عمل پیرا ہیں؟ اگر ان کی سنتوں پر عمل پیرگی آپ کو نظر نہ آئے تو پھر ان کو فی امان اللہ کہہ دیں، مت سنیں ان کو، کوئی فائدہ نہیں سننے کا۔ کل میں ایک عرب کے ایک شیخ ہیں، بڑی اچھی بات سن رہا تھا، کہتے کہ آپ غور کریں، آج ہماری لائبریریاں اسلامی کتابوں سے بھری ہوتی ہیں، اور یعنی اس کا مطلب علم کی بہتات ہو چکی ہوئی ہے کہ شاید مثال کے طور میں اپنی اگزامپل دوں کہ میری لائبریری میں جتنی اسلامی کتابیں ہیں، شاید ان ساری کتابوں کو امام بخاری کو لینے کے لیے پتہ نہیں کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس دور میں اتنی کتابیں اکٹھی کرنی ہوتی، کہاں کہاں جانا پڑتا، کہاں سے لانی پڑتی، لیکن امام بخاری تھے۔ اور یا اس وقت کے جتنے بھی علماء، جتنے بھی نیک لوگ، وہ ان کتابوں کے بغیر ہی بہت نیک تھے، اور آج کتابوں کے انبار ہیں اور ہم نیک نہیں ہیں، ہم تقویٰ پر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کتابوں کے انبار ہیں، کلک کریں علماء کے بیان نکل آتے ہیں، ورنہ اس دور میں تو لوگوں کو بیان سننے کے لیے بھی کتنے سفر کرنے پڑتے تھے، پھر جا کے کوئی عالم ملتا تھا، اچھا وہاں سے سیکھ رہے ہیں جا کر۔ آج تو فنگر ٹپس پہ سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں اور اپنے تقویٰ میں اضافہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب معافی مانگیں جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی رہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کیسے بات کرتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کس وقت کیا معاملہ ہوتا تھا، آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کو کھانے میں کیا پسند تھا، آپ کو پینے میں کیا پسند تھا، آپ کو پہننے میں کیا پسند تھا، کون سا رنگ پسند تھا، کون سی خوشبو پسند تھی، کون سے نام پسند تھے آپ کو، کون سے لوگ پسند تھے آپ کو، کس طرح کے لوگوں سے آپ محبت بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ سب سے ہی محبت کرتے تھے، پوری امت سے کرتے تھے، لیکن کچھ سے بہت زیادہ کرتے تھے، تو وہ کون لوگ ہیں، ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔
किस तरह के मसाइल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन थाम कर रखा, वो भी उसवतुन हसना में आता है। आप गौर करें, आज कोई ये कहे आकर कि जी मैं फलां, कोई कहे, कोई एक उठ कर कह दे जी मैं बड़ी मुश्किलात का शिकार हूं, जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हम कुछ गौर करने की कोशिश करते हैं। सारी तो शायद मुझे भी पूरी तरह एकदम रिकॉल ना हो सके। बचपन में वालदा का इंतकाल हो गया, पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हो गया, यानी अब दुनिया में यतीम आ रहे हैं, दुनिया में यतीमी की हालत में आए, और वालदा का बचपन में इंतकाल हो गया, इतना बड़ा साया वो भी चला गया। इस यानी मुश्किलों का अंदाजा करें, घर के माली हालात इतने मजबूत ना थे, फिर आप नबूवत आई, आपकी 2 बेटियों को तलाक दिलवाई गई, 3 बेटियां आपकी जिंदगी में फौत हो गई, एक अल्लाह ने बेटे दिए, 2 वो आपकी जिंदगी में फौत हो गए, आपको कत्ल करने की साजिश की गई, आपको पर पथराव किया गया, आपके पास खाने के मामलात ना थे, 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। कोई आदमी इस दुनिया में आज के दौर में कोई ये है ऐसा जो ये सब कह सके कि मेरे साथ ये सब हुआ है? इसमें से 50% भी किसी के साथ नहीं हुआ होगा, 50% भी नहीं हुआ होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवतुन हसना है, हर चीज में नमूना मौजूद है। कि आपकी बेटियों को तलाक हुई तो आपने फिर क्या किया था? आपकी बेटियां आपकी जिंदगी में वफात पा गई सिवाय एक के, तो फिर आपने उन पर किस तरह का सब्र का मुजाहरा किया था? आपको पथराव किया गया, आपने कैसे जवाब दिया उनको? आपको कत्ल की साजिश की गई आपके लिए, आपने उनके साथ क्या सलूक किया? ये सब चीजें उसवतुन हसना में आती। अल्लाह का हुक्म आ जाता तो वहां आप क्या करते थे, किस तरह डट जाते थे, और किसी मुश्किल का यानी किसी भी मुश्किल से घबराए बगैर सामने खड़े हो जाते थे। उसवतुन हसना, यहाँ पर ये आयात लाने का जो मकसद था कि मुनाफिकीन जो है वो मुश्किलात को देखकर भाग उठे और मोमिनीन डटे रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उनके लिए उसवतुन हसना थी। यहाँ पर जो आयत आ रही है वलम्मा रअउल मुमिनीन अल अहज़ाबा क़ालू, उलमा ने यहाँ पे 2 इसकी तशरीहात की हैं। एक ये कि या तो ये वो वादा है कि चूंकि जंग की खबरें पहले मिल गई थी कि कुरैश जो है वो बड़ा लश्कर ला रहे हैं, तो पहले से खंदक तैयार कर ली गई, तो जब कुरैश वाकई आ गए तो सहाबा ने देखा तो हाँ, तो ये तो बात सच हो गई, तो इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बात बिल्कुल सच थी कि वो दुश्मन आप आ टूटे हैं। या फिर जो उलमा ने ये लिया है कि चूंकि 10,000 का लश्कर 3,000 के लोगों पर जब टूट पड़ा आकर, तो सहाबा इसलिए भी कहने लगे कि जैसे अल्लाह ताला ने पहले एक मुख्तलिफ आयात में बयान फरमाया ना कि अभी तो तुम आजमाए नहीं गए जैसे और बहुत सी कौमें आजमाई गई हैं, तो क्या तुम जन्नत ऐसी हासिल कर लोगे? यानी मफहूमन जिन आयात का ये मतलब है, तो सहाबा कराम ने उसको वादा लिया, यानी अल्लाह ताला ने हमें भी आजमा लिया है, यानी हम भी अब अल्लाह की आजमाइश में आ गए हैं, अल्लाह ने हमें भी इम्तिहान में डाल दिया है, ये इतनी बड़ी मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं। तो सहाबा ने इसलिए भी ये कह दिया था, हादा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदकल्लाहु व रसूलुहु। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमन, कि सहाबा ने जब ये चीज देखी कि एक तो यूं ले लीजिए कि लश्कर आ गए, खंदक बनी हुई है, हमला होने लगा है, इस चीज ने सहाबा के ईमान को और बढ़ा दिया, यानी अल्लाह की बात बिल्कुल 100% सच है, और वो फर्माबरदारी में और ज्यादा आगे बढ़ने लगे। यानी मोमिन की ये कैफियत होती है कि जब वो अल्लाह की निशानियों को देखता है उसका ईमान और बढ़ जाता है, वो और फर्माबरदारी करने लगता है। जैसे कहते हैं ना, आज आप लोगों को सुनते हैं वो क़यामत की निशानी सच हो गई। अब इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कोई क़यामत की उनको न लगे कि ये क़यामत की निशानियों में से है, तो वो फौरन और फर्माबरदारी करने लगते हैं, डरते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है, हाँ क़यामत आ रही है। और कुछ है जो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, कुछ है उसको साइंस के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर ईमान वालों का ईमान बढ़ता है। इस आयत से एक और बात ये मिलती है कि इसका मतलब ईमान कम और ज्यादा होता रहता है, यानी ईमान का लेवल ऊपर नीचे जाता रहता है। एक फिरका गुजरा है उम्मत के अंदर
ان میں سے کچھ آج بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان کا جو لیول ہے اوپر نیچے نہیں ہوتا, وہ فکس ہے. تو یہ آیات ان کے اس عقیدے کے خلاف ہے. آگے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا. علماء فرماتے ہیں, تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ بدر کے جنگ میں حصہ نہ لے سکے, تو ان کو اس بات پر بڑا رنج تھا, اور انہوں نے پھر اس کے بعد قسم اٹھائی تھی کہ اب جب غزوہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں. تو پھر یہ وہی انہی کے لیے آیا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر ڈالا, یعنی پھر وہ شہید ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں, یعنی انہوں نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے لیکن ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا چانس کب لگتا ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, یعنی انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے, انہوں نے جو آپس میں یعنی جو اللہ کے ساتھ معاملات کے, یا اللہ ہم تیرے نبی کا ساتھ دیں گے, ان میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں اور بہت سے صحابہ جو احد میں شہید ہو گئے, اور یا اس کے علاوہ جو باقی جنہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھامنے کا وعدہ کیا تھا, یہ سب ان کے بارے میں ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر لیا اور انہوں نے اس کو نظر کو پورا کر دیا, اور ان میں سے بہت ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور وہ ہرگز نہیں بدلے. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی تعریفیں قرآن میں فرما رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے؟ یہ کون سے جاہل ہیں جو قرآن مجید کی حکمت کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ, یعنی اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے جو ہے وہ بدلہ دینا چاہتا ہے. تو الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. تو پلیز یہ جو اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ہے وذکر اللہ کثیرا, اس کو ضرور تھام کر رکھیے گا. میں جاتے جاتے آج کی آیت کے بعد پھر یہ کہہ دوں کہ جب بھی آپ کسی آدمی کو کسی سے دینی علم سیکھیں تو اس میں اسوۃ حسنہ ضرور سیکھیں, اور یہ بات اپنے ساتھ آپ باندھ لیجئے کہ داڑھی واجب ہے, داڑھی واجب ہے, داڑھی کا رکھنا واجب ہے, داڑھی کا ایک بال بھی کاٹنا گناہ ہے. چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں, چاروں ائمہ کرام, اور اس کے بعد باقی ائمہ بھی. یہ بعد میں آ کے یہ پچھلی 100 صدی پہلے کے فتوے ہیں سارے, جو مصر کے فیکٹریوں سے نکلے تھے, فتویٰ فیکٹریوں میں سے, جنہوں نے پھر یہ داڑیاں صاف کی تھیں, اور ان کے پیچھے آج بھی لوگ چل پڑے ہیں. ورنہ ائمہ اربعہ کا اس پہ متفق فتویٰ ہے. صرف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, امام ابو حنیفہ کا, کہ آپ ایک مشت سے جو زیادہ بال ہوں وہ کاٹ سکتے ہیں, ایک مشت سے زیادہ. یہ صرف فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا. باقی تینوں تو داڑھی کو ہاتھ لگانے کے بھی قائل نہ ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو چھوڑ دو. اب یاد رہے, صحیح حدیث ہے اور مضبوط حدیث ہے, یاد رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث, یہ بات کن کے سامنے کر رہے تھے؟ آپ یہ بات صحابہ کے سامنے کر رہے تھے, مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے کر رہے تھے, اور مکہ کے اور مدینہ کے لوگ تو داڑیاں کاٹنے والے تھے ہی نہیں. تو پھر یہ بات کن کو کرنی تھی؟ یعنی دیکھیں, سامنے جو مخاطبین ہوتے ہیں ان سے وہی بات کی جاتی ہے جس کی ان میں کمی دیکھی جاتی ہے. تو یہ پیغام 1414ویں 15ویں صدی کے محمد طارق کے لیے تھا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ایک قوم آنے والی ہے جو کافروں کے راستے پر چلے گی, تو ان کے لیے تھا کہ داڑیاں چھوڑ دو. حدیث کلیئر ہے وہاں پہ, داڑیاں چھوڑ دو, یعنی ان کو ٹچ ہی نہ کرو. تو آپ خود سوچیں, یہ جتنے بھی سن رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو داڑھی کاٹتا ہی کوئی نہیں تھا, داڑھی کو تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا کوئی, تو بال کاٹنے کا, داڑھی کے بال کاٹنے کا تو وہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو پھر یہ بات کن کے لیے تھی؟ یہ صحابہ کے لیے تو نہ تھی, تو پھر ہمارے لیے تھی, کیونکہ بعد میں قوم آنے والی تھی جنہوں نے بدلنا تھا. تو آپ کہیں گے شاید میں داڑھی پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں. نو, اس کی, کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر اس پہ واز کرے, قرآن پر واز کرے, اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کو اپنی ظاہری پوری سنت میں ڈھالنا ہوگا, خود کو دکھانے کے لیے نہیں, اس آیت میں آنے کے لیے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, اس کے لیے پھر اسوۃ حسنہ ہے. تو وہ پھر اس میں اس کو آنا پڑے گا, اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.